What can you say now? What is your So, analysis? so my analysis is that the both US and Iran wants to go for negotiations. However, the costs of the war are high for all the parties. میرا خیال ہے کہ ایران، اسرائیل، یو ایس اور مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی جو کہ اس وقت اس میں اس کے دائرے میں آئی ہوئی ہیں ہارسونٹل ایکسپینشن کی وجہ سے، وہ سب کی سب اس کانفلکٹ کے بعد دے وڈنٹ بی دا سیم. نہ صرف ملیٹریلی نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس بھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو دنیا کا ایک کانسٹرکٹ تھا اباؤٹ انوینسبلٹی about of US as a superpower and also the kind of جو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی اسرائیلی ٹیکنالوجی اور ان کی سیکورٹی سیٹ اپس کے بارے میں، وہ جو سارا ہمارا کانسٹرکٹ اور فریمنگ تھی وہ سب کی سب ڈیکنسٹرکٹ ہو گئی ہے اس سارے کرنٹ سینیریو میں. اور جو ایک انوینسبلٹی کا نوشن تھا وہ جو ہے وہ ڈیکنسٹرکٹ ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ساری صورتحال میں کچھ چیزیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر آپ زائنسٹ لٹریچر کا مطالعہ کریں تو اس میں ادید یینون جو ہیں ایک اسرائیل کے ایک فارن پالیسی ایکسپرٹ ہوتے تھے. 70s اور 80s میں انہوں نے بہت ساری کتابیں اور آرٹیکلس لکھے اور اس میں انہوں نے ہمیشہ سے یہ ڈسکشن کی کہ وہ مڈل ایسٹ کو جو ہے ڈیسٹیبلائزڈ رکھنے کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے ڈویژنس کو جو ہے ایکسپلائٹ کیا جائے. تو اس کے لیے جو اس کی جو آرٹیکلس ہیں اس میں سب سے پہلا کام اس نے سیکٹیرین ڈویژنس کے اوپر ریلائی کرنے کی بات کی ہے. اس کے ساتھ ہی اس نے مڈل ایسٹرن اور جو تمام مسلمان ممالک ہیں آس پاس جو کہ مڈل ایسٹ سے باہر ہے، جو نان عرب اسٹیٹس ہیں، ان کے بیچ میں بھی ٹینشنس کریٹ کیے رکھنے کا اس نے جو ہے ایک پروجیکٹ اور فریم ورک بنا کے دیا ٹو دا فارن پالیسی میکرز آف اسرائیل. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سارے ڈسکورس میں تمام جو کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، ایران اور میں سمجھتی ہوں پاکستان تو بہت اہم رول پلے کر رہا ہے، ایک اسٹیبلائزیشن افیکٹ پیدا کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ دے شوڈ بی کنٹینیوسلی شوئنگ ریسٹرین ان دا انٹائر سینیریو. اچھا، ظاہر ہے بات اس یہ ہے وقت جو ہے کہ ڈاکٹر معید یوسف کو تو آپ جانتی ہیں، فارمر نیشنل سیکورٹی جی ایڈوائزر. وہ جی کہہ رہے ہیں، آپ کو ان کی ٹویٹ دکھاتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی ہے. I mean in as simple words. میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی میرا ٹویٹ وہ خیال کیا ہے وہ کہتے شروع ہیں. ہو چکی ہے. میرا خیال ہے وہ یہ شروع ہو دیکھیں. چکی ہے. If no off ramp is found within the next week, history will write off this Middle East conflict as World War III very soon. It will resemble a global conflict in terms of number of countries involved, the intensity of violence, and the spread of its absolutely catastrophic consequences. جی مریم. جی تو یہ جو میں نے ساری ڈسکشن کی، یہ اس کا جو ہے بیسیکلی لنک اس سے ہے کہ میرا خیال ہے کہ گریٹ گیم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اگر ہم دیکھیں اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں تو اسرائیل جو ہے اور خاص طور پہ جو ان کی کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو الٹرا آرتھوڈاکس جوز اور زائرسٹ بیٹھے ہیں اور نیتن یاہو ہے، ان کے لیے کنٹینیویشن آف وار اور مڈل ایسٹ کے اندر کیوس جو ہے ان کی گورنمنٹ اور ان کی پاور کو جو ہے وہ انشور کرے گا. تو میرا یہ نہیں خیال کہ اسرائیل کسی بھی مومنٹ میں وہ بیک آف کرے گا اور وہ اس وار کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ الاؤ کرے گا یا ماحول کو سازگار کرے گا. ٹھیک ہے باقری صاحب، آپ کے لیے بھی ایک خبر ہے. صبح جو یمن میں ایک میزائل داغا تھا اسرائیل کی طرف، وہ لگ گیا اور میرے پاس اس کی فوٹیج آ گئی ہے اس وقت. آپ کو میں دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیں آپ یہاں پہ. یہ فوٹیج اس کی جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو یمن نے مارا تھا. نہیں یہ وہ نہیں ہے، میرا نہیں خیال. ایک سیکنڈ میں دیکھ آپ کو پتہ نہیں باقری صاحب، نہیں نوید صاحب، دوسری والی ویڈیو دکھائیں جو ایکچوئل ہے، جو اسکائی سے شروع ہوتی ہے ان کا میزائل جو جا رہا ہے اور پھر وہ لگتا ہے آگے جا کے. یہ بعد میں دکھائیں ذرا. اور ہمارے پاس یہ جو فوٹیج آئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیت الشمس کی ہے. اسرائیل میں ایرانی حملے کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس حملے میں بیت الشمس شہر کے ایک عوامی شیلٹر کو نشانہ بنایا گیا، جس سے اطراف کی رہائشی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا. اور اسرائیلی حکومت نے ہنگامی اجلاس اس کے اوپر طلب کر لیا ہے اور لوگوں کو اب
شیلٹرز میں رہنے کی ہدایات دی اور کہا ہے کہ اب آپ شیلٹر سے باہر نہ نکلیں. فون נכנס אבל. میں ایک سیکنڈ לא נכון. עוברים, איזה מטורף, איזה מזל, איזה מזל. یہ وہ یمن کا میزائل جو گیا ہے. הוא היה עם מצרר אז הוא התפוצץ, לא בסדר. ایکچوئل فوٹیج باقری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں. לא קרה כלום, הכל בסדר. یہ جو کیو آر کوڈ ہم دیتے ہیں نا اس سے لوگ ہم سے بڑی بڑی چیزیں شیئر کرتے ہیں. 20,000 לא הצליחו להראות אותו, یہ ان ראית? کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے ریموو کریں جی. גם לי יש. باقری صاحب یہ دیکھیں کیو آر کوڈ کا کمال. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ویورز کو سلامت رکھے, حوصلہ دے. وہ ہر جگہ سے ہم سے ویڈیوز شیئر کرتے رہتے اور انفارمیشن وغیرہ. جنگ تو یہ صرف ریئل ٹائم ہتھیاروں میں سے نہیں رپورٹنگ لڑی ہو رہی جاتی ہے مبشر ہاں. صاحب. لوگ کبھی اگر فرنٹ لائن پہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں تو ہم لوگ بھی ابھی ہتھیاروں کے ساتھ ہیں. یہ میڈیا وارفیئر بھی تو ہے. ابھی ہم آپ اور ڈاکٹر فاطمہ اور بہت سارے دوسرے پاکستان میں تو خاص طور پہ بہت سارے لوگ ابھی ماشاءاللہ اس جنگ میں حصے دار ہیں اور جہاد کر رہے ہیں. آپ کو یہ معید یوسف صاحب کا جو ٹویٹ تھا اس کے حوالے سے میں ایک بات بتاؤں اور اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. اگر خارق آئیلینڈ اور ابو موسیٰ کے اوپر یہ امریکہ آکیوپائی کریں تو ایران کا ایک بہت کلیئر پالیسی ہے, یہ دبئی, بحرین اور کویت کو آکیوپائی کریں گے. ان کے کر لیں پاس گے یہ انفارمیشن پہلے تو یہ یہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے. یہ دیکھیں آپ یو اے ای کی آرم فورس تو چلے نا پہلے 10 ملین آبادی سے تو صرف 1.5 ملین رہائشی ہے وہاں کے, باقی تو سارے مہاجر ہیں وہ دوسرے ملکوں سے آئے. 1.5 ملین از ٹوٹل پاپولیشن, ٹھیک ہے. اور ان کی آپ فوج کے چیک کریں 10,000 سے زیادہ نہیں ہے, 5,000 اس میں ہے, ایئر فورس میں ہے 10 ویسے بھی وہ لڑنے والے تھوڑی ہیں, وہ لیمبرگینی اور اس لینڈ لیے کروزریں چلاتے ہیں, وہ لڑنا تھوڑی انہوں نے. جی. اور بحرین کے اندر آپ کو پتہ ہے کل جو شہید سید حسین موسوی صاحب کی شہادت ہوئی, جو صرف فوٹیج بنا رہا تھا, یعنی 5th فلیٹ کے اوپر جب ان کی میزائل گرتے تھے, بحرینی وہ سٹیزن وہ فوٹیج بنا رہا تھا. پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا, ٹارچر کرنے کے بعد وہ شہید ہو گیا. آج جو بحرین کے اندر آپ اس کے جنازے میں لوگ نعرے لگا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے موسٹ آف دا بحرین اچھا جی, میں نے آپ کو روکنا ہے, آپ جی کو روکنا ہے میں نے. سوری باقری صاحب, پلیز سوری فاطمہ. پلیز. امیڈیٹلی پاسداران انقلاب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے کافی امریکن مرینز کو کرگ آئلینڈ پہ گرفتار کر لیا. This is breaking news. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه موج 84م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریست‌های صهیونی آمریکایی در جزیره بوبیان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار داد. در این تهاجم با انواع پهپادهای انهدامی و موشک‌های بالستیک تعداد زیادی از تفنگداران تروریست آمریکایی کشته و مجروحین این تروریست‌ها به بیمارستان‌های صالح الصبا، محمد الاحمد و علی السالم منتقل شدند. تهاجم علیه سربازان تروریست آمریکایی در هر نقطه‌ای از این منطقه تا نابودی کامل آنها از سرزمین مسلمانان به فضل الهی با حملات کوبنده ادامه خواهد یافت و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. پہلے باقری صاحب مجھے اس کا ترجمہ بتائیں. باقری صاحب میرے خیال ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. حسین باقری صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ سوری, مجھے اس کا ترجمہ بتائیں پلیز, میں تو ایکسائٹڈ ہوا ہوں. آئی ڈونٹ نو, مجھے ہلو جی باقری صاحب, کین یو ہیئر می؟ آئی کین. Yes. سوری, آئی ایم ناٹ ہیئرنگ یو. جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. مجھے ری جوائن کرنے دیں کائنڈلی. اوکے, ری جوائن کر لیں. یہ ایک پتہ نہیں مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں اب, کیونکہ مجھے ٹرانسلیشن نہیں آتی ہے, لیکن میرے پاس اے آئی لگ رہا تھا بشیر صاحب, کہیں یہ اے آئی کی ویڈیو تو نہیں تھی, ڈیپ فیک ناؤ. میں آئی ہیو نو وے آف چیکنگ اٹ, مجھے نہیں پتا. اب وہ کہہ رہے ہیں ایرانی جزیرے خارق پہ متعدد امریکن مرینز کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہلاک کیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی صحیح ہے.
یو آر رائٹ. آج کل اے آئی کا زمانہ ہے. میں تو اے آئی میں کچھ جج ہی نہیں کر سکتا. میرے سامنے تو اے آئی پہ کسی ایکٹر یا ایکٹریس کی بھی آتی ہے تو مجھے نہیں پتا چلتا صحیح ہے کہ غلط ہے. لیکن مجھے یہ تو مجھے اے آئی جنریٹڈ لگ رہی تھی یہ ویڈیو. اچھا, لیٹس آسک باقری صاحب. وہ ریکنیکٹ ہوتے ہیں تو آئی ایم شیور ہی ول ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا. اور کیونکہ وہ تو آن گراؤنڈ ہے باقری صاحب جو ہیں. مبشر صاحب محمد آواز حسین آ رہی باقری ہے آپ صاحب. کو؟ جی آ رہی ہے جی باقری صاحب. السلام ٹھیک ہے. علیکم. یہ اے آئی ویڈیو نہیں ہے, یہ ویڈیو 3 دن پہلے کی ہے. اور اوکے. یہ خارک آئی لینڈ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں, یہ بومیان آئی لینڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ہے بومیان آئی لینڈ جو کویت اوکے. کے بالکل پاس ہے. بومیان آئی لینڈ پہ میرینز گئے تھے, اسرائیلی فورسز اور امریکن میرینز. یہ بومیان آئی لینڈ آج تک کسی نے بھی شاید پاکستان اور ایران میں اس کا نام نہیں سنا تھا, لیکن بومیان آئی لینڈ 2 سال سے ایران کے رڈار میں ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا وہاں پہ ایک چھوٹا سا بیس بنایا تھا کویت نے, اور کویتیوں کے پاس نہ اس طرح کے ہتھیار ہیں, نہ اس طرح کی بلڈوزرز ہیں, نہ اس طرح کی وسائل ہیں جو اس آئی لینڈ میں جا کے پانی کو کراس کر کے اس طرح کی کوئی فیسلٹی بنا دے. تو ایرانیوں کو پتا تھا کہ یہ جو آئی لینڈ ہے بومیان, یہ امریکن اس میں بیس بنا رہے, تو اس کو ان کو کل رات پرسوں رات پتہ چلا تھا کہ 100 تقریباً 12 سے 15 میرینز گئے ہیں بومیان آئی لینڈ میں, اور یو ایس اور اسرائیلی فورسز بھی تھے. جیسے یہ بومیان آئی لینڈ پہ اترے ہیں تو اسی ٹائم پہ 3 میزائل گری ہے بومیان آئی لینڈ کے اوپر. ایرانی میڈیا کے مطابق اور IRGC کے مطابق اس میں 10 ہلاکتوں کی کنفرمیشن ہے ان کے پاس, لیکن یو ایس اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. یہ 3 دن پہلے کی ویڈیو خارک آئی لینڈ کے اوپر. ابھی بھی خارک آئی لینڈ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے, خارک آئی لینڈ کے اوپر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. اوکے باقری صاحب, مجھے یہ بتائیں آپ کو یو اے ای سے کیوں اتنا پیار ہے, اتنا عشق کیوں ہے, آپ لوگ یو اے ای کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ بالکل یعنی میں آپ کو وجہ UAE. بتاتا ہوں, اور یہ دس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. آپ کو پتہ ہے ایران کا سب سے بڑا تجارتی جو تعلقات تھے وہ کس کے ساتھ تھا؟ یو اے ای کے ساتھ. یو اے آپ کے کی تو ساتھ. بینکنگ وہاں سے ہے, پیسہ وہاں پہ ہے. $37 billion every year we were importing through UAE. اور ایران کے جتنے بھی آف شور کمپنیز تھے جو کہ پیسے چائنا سے دوسرے ملکوں سے لیتے تھے وہ سارے یو اے ای میں تھے. ٹھیک ہے. اب بات یہ تھی کہ بار بار سپریم لیڈر صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ہمسایہ, آپ کے ساتھ تعلقات ہیں, لیکن سب سے پہلے انہوں نے اسرائیل کو اپنے اندر راستہ دیا, اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کی, اسرائیل کی ویب سائٹ اور اسرائیل کی سافٹ ویئر کمپنیز کو وہاں پہ جگہ دی. اس کے ساتھ ساتھ اے آئی فیمز جو ہیں, جو خامنئی صاحب کو 3 سال سے یہ ٹریک کر رہے تھے, اسرائیلی اور امریکن 2 فیمز نے ٹریک کیا تھا, جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے ان کا مشہور زمانہ کمپنی ہے یو ایس کے اندر, وہ اور ایک اسرائیلی کمپنی دونوں مل کے ابو ظبی میں اپنا ہیڈ کوارٹر صرف ایران کے لیے مختص کی تھی. ایرانیوں نے بار بار ان کو دھمکی دی تھی, یہ جو اسرائیلی کارروائی ہے ہمارے خلاف آپ کی سرزمین سے, یہ بہت آپ کو نقصان پہنچائے گا, آپ اس کو ختم کر دیں. تو انہوں نے کہا تھا ہم اسرائیل کو مانتے بھی ہیں, اور اسرائیل کی وجہ سے تو ہمارے پاس ہر سال 100 سے 140 بلینئرز اور ملینئرز آ رہے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم نہیں کر سکتے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے جا رہے تھے. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں پرسوں پڑھ رہا تھا ان کی جو ایمبیسڈر ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ دیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے کہ ایران کو ختم کریں, کیونکہ ایران اس خطے کے لیے بہت مہلک ثابت ہوگا. تو پیار کی مین وجہ یہ ہے. تو اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یو اے ای اور بحرین کو آپ لوگوں نے خاص توجہ دینی ہے. توجہ اس طرح دینی ہے کہ ان کی جو دادے پردادے تھے یہ مچھلی کا کام کرتے تھے, نیٹس بچاتے تھے اور مچھلی اٹھا کے وہ سیل کرتے تھے. ایران میں مچھلی کی کمی ابھی بہت کمی پڑ گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ لوگ دوبارہ ہمیں مچھلی سینڈ کریں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو 50 60 120 سال پرانے زمانے میں لے کے جائیں اور پھر دوبارہ یہ ریسٹارٹ کریں اپنا بزنس. باقری صاحب آپ ویسے کمال کی آپ کا ویژن ہے. میں تو مچھلی اور 150 سال پہلے آنیسٹلی مجھے اب یہ بتائیں مریم فاطمہ صاحبہ, آپ بھی ہنس رہی ہیں لیکن ایکچولی وہ بڑی سیریسلی کہہ رہی ہے. ہی از ویری سیریس. I'm so sorry. I just lost my composure.
है ना? I'm sorry, मैंने अगर कोई गलत बोला, that what That's came okay. into my mind. I mean, I'm sorry. नहीं, excellent, आपने बहुत तो अच्छा अगर बात अगर किया। आप हंस रहे हैं तो ये भी बात बताऊं आपको, इसराइल का जो नील तफरात का प्लान है, ग्रेटर इसराइल, ये इसराइल ख्वाब में देख रहा है। ईरान ने ये ख्वाब शर्मंदे ताबीर किया है और 300 साल तक इसके एम्पायर्स जो हैं इस नील तफरात के ऊपर कब्जा जमाए। तो एक बहुत ही गलत कौम के साथ इन्होंने पंगा लिया है इस दफा। ये जो ख्वाब देख रहे हैं, इनके लिए तो मेमोरीज हैं, ईरानियों के लिए इसराइल का जो ख्वाब है इनके लिए मेमोरीज है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गलत लोगों के साथ पंगा लिया है। यूएई ने बहुत बड़ी गलती की है वैसे। सॉरी टू चेंज द एटमॉस्फेयर। अब ये मैं आपको दिखाना था इसराइल का एक नक्शा जहां जहां वो बॉम्बिंग कर रहा है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। और ये ऑरेंज में जो आप लाइन देख रहे हैं, ये बेन गुरियन कनाल उन्होंने बनानी है। तो एक्चुअली जहां जहां पानी का रेजर्वोयर है, इसराइल वहां पे एडवांसमेंट कर रहा है। और ये जो बेन गुरियन कनाल है, ये स्वेज कनाल का ऑल्टरनेट है, ताकि वो यहाँ से, उनका एस्टिमेट है 100 से $125 बिलियन साल का वो लेके जाएंगे। और इसलिए वो मुसलसल लेबनान में और गाजा में बॉम्बिंग कर रहा है, जबकि लड़ाई सिर्फ ईरान से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे उनका प्लान डिफरेंट है। वो रियल एस्टेट आप समझे, उनका प्लान है ये। तो अब हमास हो गई या हिजबुल्लाह हो गई या बाकी जो आपकी प्रॉक्सीज है, उनमें कितनी ताकत है, कितनी सकत है कि वो इनको यहाँ पे रोक सकते हैं, जहां तक है वो चलें, उसके आगे ना आ सके। बाकरी साहब, मेरी आवाज आई? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी। सॉरी। तो शायद मैं एक हफ्ता पहले आप ही के प्रोग्राम में एक बात बार बार रिपीट किया मैंने, वो बात एक दफा फिर रिपीट करता हूँ। चाहे ये जंगबंदी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नेगोशिएशन की तरफ जाएं, पीस भी हो जाए, एक बात मुझे कम से कम बहुत क्लियर नजर आ रहा है। coexistence of Islamic Republic of Iran and Israel is impossible now. ये दोनों एक ही साथ coexist नहीं कर पाएंगे। या इस्लामी जमहूरिया ईरान को जाना पड़ेगा, यहाँ से रिजीम चेंज होना चाहिए, या इजराइल खत्म होगा। और जिस तरह चीजें नजर आ रही है, और मैं चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे से भी, आई डोंट नो, टोटली गलत भी हो सकता हूँ, बट आई थिंक ईरान हैज अ क्वाइट अपर हैंड, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसराइल का। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो शिया लाइन के हिसाब से ये एक स्ट्रैटेजी बना रहे थे, दैट वी वुड हैव अ शिया लाइन, कि वो ईरान से स्टार्ट होगा, इराक से आगे जाके लुबनान तक, फिर लुबनान से यमन तक। इसका शायद मतलब यही है कि ये लाइन और ये जो मुज़ाहिमती कार्रवाई और ये मुज़ाहिमती ग्रुप्स हैं, ये सारा एक होके सिर्फ और सिर्फ इसराइल के ऊपर ही हिट करेंगे, और ये इतना हिट करेंगे कि ये एक दिन ख़त्म ही हो जाए। लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम जस्ट सेइंग समथिंग इन माय आपको माइंड। पता है कि अमेरिका ने इनफॉर्मली ईरान को ये ऑफर किया है कि अगर सीज फायर होता है तो अगले 10 साल में हम अपने काफी बेसिस मिडिल ईस्ट में खत्म कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे इसको। डोंट टेक इट दैट फार। ईरानी लोग इसको नहीं मानेंगे। इट्स मैं एब्सोल्यूट। आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कह जी दिया। लेकिन ईरानी के, मैं आपको बताता हूँ, ईरानी माइंडसेट मुझे पता है, तो वो इसको किस तरह टेक करते हैं। इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये एक महीने का वादा नहीं निभा सकते हैं, 10 साल बहुत दूर की बात है। फेयर इनफ। एक कैंपेन मेरा शुरू हो गई ख्याल अभी सॉरी मरियम, एक कैंपेन इस वक्त अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में शुरू हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे, जरा देखें, कोशिश करके मैं आपको दिखाता हूँ। आज ही उसका इत्तेफाक से शुरू हुई है। नो किंग्स प्रोटेस्ट जो है ये Yes. शुरू हो गया अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और मुख्तलिफ शहरों पे शुरू हुआ है। अलास्का के अंदर भी। जी, अलास्का के अंदर भी, हालांकि वहां तो फारिग ही सारे बैठे होते हैं। Exactly. नवीद साहब, अगर आप दिखा सकें तो दिखा लें, और नहीं दिखा सकते तो हमें मैसेज कर दें। इतनी देर में मरियम, आपने जो बातें सुनी अभी तक, उस पर अपना प्लीज आप मुझे क्लोजिंग नोट दें। ये आपकी नो किंग्स मूवमेंट जो है अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में शुरू हो गई है। तो रिजीम चेंज ईरान में होनी है,
لیکن فی الحال ذرا امریکہ کی رجیم کے لیے مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ بیک وقت کئی شہروں میں، اور اس کو کوئی پولیٹیشین لیڈ نہیں کر رہا، کوئی پولیٹیکل لیڈر اس کو لیڈ نہیں کر رہا، کوئی انفلوئنسر نہیں لیڈ کر رہا، یہ لوگ سٹیزنز خود سے اپنی ذمہ داری سمجھ کے باہر آئے ہوئے ہیں. مریم، یور 2 cents on it. جی تھینک یو. میں اپنے پوائنٹس کو اس طرح کلوز کروں گی کہ میں باقری صاحب کے پوائنٹ میں ذرا تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ امریکہ آلریڈی خود کو جو ہے مڈل ایسٹ سے ایکسٹریکیٹ کرنا چاہ رہا تھا. امریکہ کا اکانومی جو ہے اٹ از ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن، تھک واٹرز میں ہے. امریکہ جو ہے آلریڈی بہت مقروض ہو چکا ہے، پاورٹی سے نیچے جا رہے ہیں ان کے لوگ، ان کے GDP کے مطابق ہوم لیسنس بہت زیادہ ہے. فلاڈیلفیا میں اگر آپ دیکھیں تو ڈرگس کا ایک بہت بڑا ان کے بہت بڑی پاپولیشن ڈرگس کا شکار اور وکٹم پہ ہوتی جا رہی ہے. اور امریکہ کے اپنے اندر بہت سارے پرابلمس ہیں جو اس وقت جو ہے سرفس کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اوور اسٹریچ نہیں کرے گا، مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے معاملات کو جو ہے ڈیل فردر نہیں کرے گا. اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو جو ریسنٹ ڈسلوشنمنٹ ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں وہ امریکہ کی طرف سے نظر آ رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل جو ہے وہ آلریڈی اس اسپیس کو آکیوپائی کرنا چاہ رہا ہے جو امریکہ کے چھوٹنے سے وہاں پہ پیدا ہو سکتی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس لائک وائز فار چائنا اینڈ رشیا. اور ایران جو ہے، ایران کے لیے اس وقت جو ہے سروائیول کی جنگ ہے، ایگزسٹنس کی جنگ ہے. اور ایران جو ہے وہ ڈومس ڈے اسٹریٹجی کے اوپر عمل کر رہا ہے، جس میں وہ ایک ڈومس ڈے اسٹریٹجی میں ایک ڈیتھ گراؤنڈ ہوتا ہے. تو جو اسٹریٹ آف ہومس کو کنٹرول کرنا اور کلوز کرنا ہے، ایران نے اس ڈیتھ گراؤنڈ اور اس ڈیتھ پوائنٹ کے اوپر اسٹیپ اپ کر دیا. اس وقت اس ایران جو ہے نا فل ایسکیلیشن چاہ رہا ہے تاکہ ونس اینڈ فار آل، جو یہ بار بار جو ہے یو ایس اور اسرائیل مل کے ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، they want to get rid of this situation and this uncertainty. تو ایران کے لیے اور یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. ہم زارٹمین کی ایک تھیوری پڑھتے تھے جس میں کنٹریز وے آؤٹ تلاش کر رہی ہوتی ہیں. تو جس طرح یو ایس از لوکنگ فار اے وے آؤٹ، اسی طرح ایران از لوکنگ فار اے وے آؤٹ. اینڈ آئی تھنک کہ جو ان کی یہ جو شٹل ڈپلومیسی ہے پاکستان کے تھرو، this is that point where both the countries are trying to extricate themselves from this crisis. Whereas Israel کے اندر نیتن جو ہے اور ان کے آرتھوڈاکس جو جوئش اور زائرسٹ منسٹرز ہیں اور ان کے ایڈوائزرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ وار یہ کنٹینیوڈ رہے. ساتھ ہی ساتھ جو ان کی فارن پالیسی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی فارن پالیسی کے جو ایکسپرٹس تھے اور جنہوں نے انفلوئنس کیا ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں دست و گریبان رہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری اسٹریٹجی ابھی تھرڈ ورلڈ وار کی جو بات ہے، جو ہمارے معید یوسف صاحب کی ان کی اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں اس کو فورسی کر رہی ہوں کہ اس طرف جو ہے ہم جا سکتے ہیں اگر یہ نیگوسیشنز ٹریک 2 کے اوپر جو ہے نہیں شفٹ کرتے اور ڈائریکٹ نیگوسیشنز نہیں اسٹارٹ ہوتے بٹوین دیز کنٹریز. ایران نے آلریڈی بہت میں آپ کو مریم ایک بات بتاؤں کہ ایز یو اسپیک اس وقت لنڈن میں، روم میں اور اوڈینی میں، یورپ کے 3 شہروں میں بھی یہی پروٹیسٹ ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. یس یو آر رائٹ کہ اس دفعہ ویسٹ جو ہے، میں جو ویسٹ کا نام لیتی ہوں کہ اس نے ایران کے اوپر اٹیک میں اٹس اونلی یو ایس اینڈ اسرائیل اینڈ the rest of the Europe is not aligned with US and Israel in this war. اس کے ساتھ ہی یو ایس کے اپنے اندر بہت زیادہ ریزسٹنس ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو یہ پوری وار سٹارٹ جو تھی CIA کے جو ڈائریکٹرز تھے، CIA کے جو ٹاپ ناچ ایلیٹس تھے، ان کے انٹیل کے اوپر نہیں سٹارٹ ہوئی. یہ موساد نے جو ہے جو ایمپلیفائی کیا، جو ایک آرٹیفیشل اسپائکس کیے، رجیم کی کمزوری کو دکھایا ایران کی، اس کے اوپر ریلائی کر کے یہ وار سٹارٹ کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو اندرونی طور پہ ان کو بہت ریزسٹنس کا سامنا ہے، اور مجھے لگتا ہے امریکن پیپل ڈونٹ سی اٹ ایز اے وار فار امریکن انٹرسٹ، دے سی اٹ ایز اے وار فار اسرائیلی انٹرسٹس. تو میرا خیال ہے کہ یو کے نے بھی اس دفعہ 2003 میں سے جو ان کے لیسنس ڈرا کیے تھے عراق وار کے اندر، اس کے اوپر ریلائی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے سائڈ پہ رکھا ہے اس جنگ میں. وہ فوراً دے ہیو ناٹ اسٹیپڈ انٹو دی وار ود یو ایس، جس کی وجہ سے ظاہر ہے یو ایس کو اپنے الائز کی جو شفٹنگ ہے اس کی وجہ سے ایک آئسولیشن کا بھی سامنا ہے. اور یہ سب کا سب ایک انریلائبل اور ایک انڈیپینڈیبل اور ایک انسٹیبل قسم کی پرسنالٹی جو وائٹ ہاؤس میں ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ریپرکشنز امریکن فارن پالیسی کو دیکھنے پڑ رہے ہیں. اٹ از گوئنگ فار شفٹس آل دا ٹائم، اٹ از انسٹیبل اینڈ دا ورلڈ ڈزنٹ سی یو ایس
as a superpower any longer. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا ایک آئی تھنک کہ ان کے لیے جو ایک نیمیسیس تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی ثابت ہوئی ہے. باقری صاحب آپ کوئی کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ اسی بات کو آگے لیتے ہوئے ایران کے پاس دو اسٹریٹجی ہے ابھی. ایک امریکہ اور اسرائیل اور ان کی اتحادیوں کے خلاف اور انٹرسٹ کے خلاف وہ کریزی مین اسٹریٹجی پہ اترے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کے اوپر ایک جگہ کو ہٹ کرتے ہیں تو یہ 20 جگہ بالکل پاگلوں کی طرح کریزی مین ہے یہ ابھی. لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ یہ بہت ہی لاجیکل مین کا اسٹریٹجی چلا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی ایرانیوں نے, اور سپریم لیڈر صاحب کے جو پیغام تھا کہ صرف پاکستان کا نام انہوں نے لیا کہ کتنا عزیز ہے, اس لیے تو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور بہت بخوبی کر رہا ہے. لیکن یہ جو لاجیکل مین کا اسٹریٹجی ہے اس میں آپ کو یہ بتاؤں, اس کے اندر دراڑیں اور خلل پیدا ہو رہی ہے. وہ 3 فالس فلیگ آپریشن کے تھرو ایرانی اینالسٹ کے مطابق سیستان بلوچستان کے اندر یہ فالس فلیگ آپریشن کریں گے. مین ٹارگٹ ایک سنی عالم دین ہوگا, اس کو ہٹ کر کے ایران کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے تاکہ اندر میں انتشار پیدا ہو ایران کے اندر. یہ سعودی عرب کے اندر جہاں ایئر بیسز نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے یو ایس کے, وہاں پہ کاروائی کریں گے. آپ کو پتہ ہے شاہد 136 کا بالکل کاپی انہوں نے بنایا جس کا نام ہے لوکس. وہ لوکس یوز کر کے سعودی عرب کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے یہ بھی ملبہ ایران کے سر پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور مسجد الاقصیٰ کے اندر بھی ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو کریزی اسٹریٹجی ہے ایران کی وہ صرف اور صرف اسرائیل, امریکہ اور ان کے بیسس کے لیے ہے. باقی جو جگہ ہیں جہاں پہ امریکن انٹرسٹ اور امریکن اڈے یا امریکن چیز, یہ دے آر پلئنگ اٹ ویری لاجیکل. تو پاکستان کو بھی, ہمیں اور پورے عالم اسلام کو اس چیز سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے. ایران بہت کلیئرلی جہاں جہاں ہٹ کرتا ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ ہم نے پرنس ایئر بیس کے اوپر ہٹ کیا ہے, کہ ہم اس جگہ کو ہٹ کیا ہے, لیکن ریاض کے اوپر ایران نے کبھی ہٹ نہیں کیا ہے. ایسے جگہوں کے اوپر کبھی ہٹ نہیں کیا ہے جو اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن بعد میں کر سکتے ہیں. تو کائنڈلی میرا کلوزنگ ریمارکس سے ہوگا پاکستانی عوام سے بھی اور جو ہمیں سن رہے ہیں کہ اس 2 چیزوں میں بہت فرق رکھیں, ان کی کریزی اسٹریٹجی اور ان کی جو لاجیکل اسٹریٹجی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر حسین, ڈاکٹر مریم فاطمہ آپ کا, محمد حسین باقری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اس میراتھن ٹرانسمیشن میں. کل شاید ہم نہ کر سکیں, لیکن منڈے پھر ہم 10 بجے آپ کے پاس حاضر ہوں. اور میں خاص طور پہ ولو جون کا, مرزا تاثیر کا, نیہا کا اور علی آصف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں ڈونیشنز دی ٹو کنٹینیو آر ریسرچ افیکٹولی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ منڈے کو 10 بجے رات کو لائیو آپ کے لیے اپنے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, اللہ حافظ.